الحمدللہ، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے ڈالر کا ڈاکہ اور اس کا حل، 18واں حصہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک 10 فروری 2023 عیسوی کا دن ہے۔ ڈالر کے ڈاکے کے عنوان سے جو بات چلتی چلی آ رہی ہے، آج اس پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے انشاءاللہ کہ بہت سے سرکاری اداروں میں اور بہت سے کارپوریٹ کلچر کے بڑے بڑے پرائیویٹ اداروں میں ملازمین کو یہ تربیت دی جاتی ہے کہ جس کا عمومی طور پہ یہ عنوان بھی ہوتا ہے کہ لرن ٹو سے نو، یعنی نہ کہنا سیکھو، انکار کرنا سیکھو۔ اب ایک لحاظ سے یہ بڑی عجیب بات محسوس ہوتی ہے، اور دوسری طرف سے یہ ایک بڑی اہم حقیقت بھی ہے کہ اگر کوئی افسر کسی دوسرے کو یا کسی ماتحت کو غیر قانونی کام کا حکم دے یا غیر اخلاقی کام کا حکم دے، تو اس ملازم کو یا اس افسر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام سے انکار کر دے۔ اور اس ٹریننگ سیشن کا یہ رواج نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ دنیا بھر میں ہے۔ الحمدللہ، خود اس حقیر نے پاکستان کے سرکاری اداروں میں ایسے ٹریننگ سیشن اٹینڈ کیے کہ جس میں لرن ٹو سے نو کے حوالے سے بڑا خصوصی لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستان میں پرائیویٹ اداروں میں بھی اس حقیر نے ایسے لیکچر اٹینڈ کیے جن کا ٹاپک تھا لرن ٹو سے نو۔ اور پھر دبئی اور سعودیہ عرب، وہاں پہ بھی ایسے لیکچر اٹینڈ کرنے کو ملے جہاں پہ کہ بڑے بڑے کارپوریٹ کلچر کے اداروں میں یہ بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ لرن ٹو سے نو، یعنی انکار کرنا سیکھو۔ اب اس کا بنیادی تصور یہ ہے کہ برا کام کروایا جائے تو اس برے کام کے کرنے سے رک جاؤ، منع ہو جاؤ، انکار کر دو، نہ کرو۔ یہ ساری دنیا میں بھی رواج ہے اور پاکستان میں بھی رواج ہے۔ تو اب اگلی بات یہ ہے کہ اسی حقیر نے اپنے اسکول کے زمانے میں 1980 کی دہائی میں پاکستانی روپے اور ڈالر کی پیرٹی کو 1 USD = 16 روپیز پہ دیکھا ہوا ہے، یعنی 16 روپے کا ڈالر اس حقیر نے اپنی ہوش میں دیکھا ہوا ہے۔ اور عمران نظر حسین صاحب جیسے معروف عالم دین 1960 کی دہائی میں 2 روپے کا ڈالر اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی اللہ کے فضل سے جیتے جاگتے زندہ سلامت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی علم میں اور زندگی میں برکت دے۔ انہوں نے دنیا کے بہت سے لوگوں کی بڑی اچھی تربیت کی ہے، اور یہ حقیر آج جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے تو ان کا حوالہ اس لیے بھی پیش کرنا اہم سمجھتا ہے کہ وہ واقعی ایک استاد آدمی ہے، اور استاد کی عزت، ادب، احترام یہ ہے کہ پھر اس کے کام کو جاری بھی رکھا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس نیک مقصد کو پورا فرمائے، عالم اسلام کی مدد فرمائے، عالم اسلام کا بول بالا فرمائے، عالم کفر و نفاق کا منہ کالا فرمائے، اور ہمیں حق بولنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس ساری تمہید کا مطلب یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کوئی حکمران کسی بیوروکریٹ کو، کسی سرکاری افسر کو غیر قانونی یا غیر اخلاقی کام کا حکم دے تو اے میرے ادارے میں بیٹھے ہوئے اچھے اچھے افسروں، آپ کی خدمت میں خصوصی طور پہ یہ عرض ہے
کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ یو کین سے نو، یہ غیر قانونی ہے میں نہیں کروں گا، یہ غیر اخلاقی ہے میں نہیں کروں گا، یہ آپ کا قانونی حق ہے، اور آپ کو اس حق کا پورا استعمال اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ ان سب معاملات کی جو کہ حقوق العباد سے ہیں، روز محشر ان کی خصوصی طور پہ جانچ پڑتال ہوگی، سب کے سامنے ہوگی، اور اس وقت اپنی کامیابی کے لیے ابھی سے اس دنیا میں کوشش کر لو، اور یہ بات سمجھ لو، جان لو کہ پاکستان میں قرضہ لینے والی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں: مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف۔ اور آج کل بے شک شہباز شریف کے ہاتھوں میں ہے قلم دان، لیکن قرضہ ان تینوں نے لیا ہے، مسلم لیگ نے بھی، پیپلز پارٹی نے بھی، تحریک انصاف نے بھی، اور ان تینوں جماعتوں کے الیکشن کے ایجنڈے میں کسی نے یہ اپنے منشور میں نہیں لکھا تھا کہ ہم قرضہ لیں گے۔ تو جب ان میں سے کسی بھی سیاسی جماعت کے منشور میں قرضہ لینے کی بات شامل نہیں تھی اور انہوں نے قرضہ لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 2 باتیں غلط کیں: ایک تو اپنے منشور کی نفی کی، اور دوسرا یہ صادق اور امین ہونے کے اس عہدے اور مرتبے سے بھی نیچے گر گئے، صادق اور امین یہ نہیں رہے، حکمران رہنے کے حقدار بھی یہ نہیں رہے، کیونکہ یہ جھوٹے ہوئے، دجل والے ہوئے، فریب والے ہوئے کہ بھئی جب تمہارے منشور میں قرضہ لینا شامل ہی نہیں تھا، اور جب تمہارے ووٹروں نے یا پاکستان کے ووٹروں نے تمہیں قرضہ لینے کے لیے ووٹ دیا ہی نہیں، تو پھر تمہارا یہ قرض لینا تمہارے منشور کے خلاف بھی ہے، اور پاکستان کے مفاد کے خلاف بھی ہے، اور تمہارے صادق اور امین ہونے کے یعنی اس پیرامیٹر سے متضاد بھی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حکمران اگر اپنے منشور کے خلاف قرضہ لے تو اس نے گویا کہ جمہوریت کی بھی نفی کی، جس کا یہ بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ آج آپ حقیقی طور پہ پاکستانی عوام سے سروے کر لیں، پوچھ لیں، ووٹ کروا لیں، ریفرنڈم کروا لیں کہ بھائی کیا تم قرضہ لینا چاہتے تھے، کیا تم قرضہ لینا چاہتے ہو، کیا تم قرضہ لینا چاہو گے، تو عوام کا تینوں زمانوں کے لیے جواب آئے گا، ماضی، حال، مستقبل کے لیے، کہ نہ قرضہ وہ لینا چاہتے تھے، نہ لینا چاہتے ہیں، نہ لینا چاہیں گے، کیونکہ یہ عوام کی اکثریتی رائے ہے کہ وہ قرضے کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن حکمرانوں نے قرضہ لیا انہوں نے عوام کے ساتھ ظلم کیا، دھوکہ کیا، اور اپنے سیاسی منشور کی بھی نفی کر دی۔ تو جب وہ ان کا فعل قرض لینا ان کے منشور کی نفی ہے، ان کے صادق اور امین ہونے کی نفی ہے، تو لہٰذا یہ غیر جمہوری بھی ہے، اور یہ غیر اخلاقی بھی ہے، اور یہ غیر قانونی بھی ہے۔ لہٰذا حکمران اگر اپنے سیاسی منشور کے خلاف قرضہ لیتے ہیں تو بیوروکریٹس میں سے جو اچھے افسر ہیں، جو بھی سرکاری عہدوں پر بیٹھے ہوئے اچھے افسر ہیں، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حکومتی اداروں میں بھی یہ ٹریننگ سیشن کروائے جاتے ہیں، لرن ٹو سے نو۔ تو افسران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی معاہدوں کو سائن کرنے سے انکار کر دیں، ان کی ڈاکومنٹیشن سے انکار کر دیں، تاکہ یہ معاہدے قوم کے سر پر جبری طور پر مسلط نہ ہوں۔ اور پھر یہ کہ جمہوریت کا چرچا کیا جاتا ہے، بڑا اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی بات کی جاتی ہے، تو اب ان سے یہ پوچھا جائے کہ جب حکمران کوئی قرضہ لیتے ہیں تو ہمارے وہ بچے جو دکان سے ایک بسکٹ کا پیکٹ یا ایک گولی ٹافی خریدنے جاتے ہیں، تو اس قرضے کا اور اس دجل کا اور اس ظلم کا اثر اس بچے پہ بھی آتا ہے جو ایک ٹافی خریدنے گیا تھا۔
تو کیا اس ٹافی خریدنے والے بچے نے ان سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا تھا؟ جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ بھی قرضہ نہیں چاہتے، اور یہ بچہ جو گولی ٹافی خریدنے گیا اس نے تو ان حکمرانوں کو ووٹ بھی نہیں دیا۔ تو پھر ان حکمرانوں کے ڈالر کا جو دجل ہے، فاریکس کی پیرٹی کو بدلنے کا جو دجل ہے، اس کا اثر اس بچے پہ کیوں پڑا؟ کیا یہ انصاف کے مطابق ہے؟ کیا یہ دنیا کے کسی بھی مذہب اور قانون کے مطابق ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور وہ بھرے جس نے ووٹ بھی نہیں دیا؟ اور دوسری بات کہ اگر ان حکمرانوں نے قرضہ لیا تو پھر ایسے ہی ایک بات ہے کہ اگر جو قرضہ مسلم لیگ نے لیا اس کا اثر صرف مسلم لیگ کے ووٹروں پہ جانا چاہیے، جو قرضہ تحریک انصاف نے عمران خان کے دور میں لیا اس کا اثر صرف تحریک انصاف کے ووٹروں پہ جانا چاہیے، یا پیپلز پارٹی نے جو قرضہ لیا اس کا اثر پیپلز پارٹی کے ووٹروں پہ جانا چاہیے، دوسروں پہ کیوں جاتا ہے؟ یعنی جو قرضہ مسلم لیگ نے لیا اس کا اثر پیپلز پارٹی کے ووٹروں پہ کیوں جاتا ہے، اور جو قرضہ تحریک انصاف نے لیا اس کا اثر مسلم لیگ کے ووٹروں پہ کیوں جاتا ہے؟ اسی طرح یہ ایسی جو ہے نا، یہ جمہوری دیوی کے نام پہ وہ جادو کا جال بن دیا گیا ہے کہ وہ اس کا نام لے لے، وہ اس کا نام لے لے، وہ اس کا نام لے لے، اور سب مل کر کے عوام کو بیوقوف بناتے رہیں۔ تو عوام تو آپ افسران کی خدمت میں یہ عرض کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں کہ بھئی حکومت پاکستان کے اداروں میں جب لرن ٹو سے نو کا سبق پڑھایا جاتا تھا، پڑھایا جاتا ہے، تو اس سبق کے مطابق اے اچھے افسران بالا، آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ غیر قانونی اور غیر اخلاقی معاہدوں کو ڈاکومنٹ کرنے سے، سائن کرنے سے، معاہدے کی شکل دینے سے انکار کر دیں۔ یہ آپ کا جائز اور قانونی حق ہے لرن ٹو سے نو کے مطابق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔